यहाँ से मैंने नाहरा साहब का अंदर का इंसान जो है वो देखा था। मेरे कस्टमर को 100% मनी बैक गारंटी चाहिए। हमेशा जब मैं किसी डेवलपर से मिला किसी भी प्रोजेक्ट में, डाउन पेमेंट दे और उसके बाद 5 से 6 इंस्टॉलमेंट्स उसकी पूरी हो जाएं और उसके बाद अल्लाह ना करे हमारे कस्टमर की डेथ हो जाए। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मैं हमेशा 100% मनी बैक गारंटी मुझे तलाश रहती है अपने क्लाइंट्स के लिए, लेकिन आज दिन तक कोई डेवलपर मुझे 100% मनी बैक गारंटी नहीं दे सका। गुज़श्ता दिनों में इस्लामाबाद गया एक प्रोजेक्ट के हवाले से। वहाँ एक मनी बैक गारंटी मुझे मिली और वो 100% मनी बैक गारंटी है। इस हवाले से आज बात करूँगा और आपसे गुजारिश है कि जो भी शख्स वीडियो देखेगा आपने लाजमी मेरी इस वीडियो पे कमेंट में फीडबैक करना है कि क्या इस मनी बैक गारंटी से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं। आप फीडबैक करेंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि क्या ये 100% मनी बैक गारंटी है या नहीं है। मुझे इस में आपका मशवरा चाहिए। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है ताकि वो भी अपनी तरफ से फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इसलिए भी ये लाजमी है कि अगले चंद दिनों में हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। हम 3 मरला और 5 मरला के घर मुकम्मल आबादी में आपको 45 लाख रुपए 75 लाख रुपए में देंगे और ये 5 सालों की किस्तों पे होंगे। लाजमी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस ऑफ़र से आप मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि उस घर में रह के आप हमें किस्तें देंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मैं इस पे कंफ्यूज भी हूँ लेकिन मैं पहले से ज़्यादा मुतमईन भी हूँ। हमेशा जब मैं किसी डेवलपर से मिला किसी भी प्रोजेक्ट में, आपको पता है कि मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट छोड़ के आ जाता हूँ। कहीं कोई ना कोई मसला होता है ज़मीन के बारे में। बाज़ लोग डॉक्यूमेंट्स दिखाने से कतराते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी हो गया। तो जो लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं हमें ज़मीन के इंतकाल, बाकी फ़र्ज़, बाकी कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड, हर चीज़ से हमें मुतमईन करते हैं, कहीं ना कहीं जाके एक चीज़ रह जाती है कि 100% मनी बैक गारंटी वो कहाँ पे है। और ये एक ऐसा सवाल है कि जब भी कहीं मैं किसी के साथ बैठा तो ये 100% मनी बैक गारंटी वाला डेवलपर गई गुजरी कर जाता है, गोल मोल कर जाता है, लेकिन जवाब नहीं देता। मैं गुज़श्ता दिनों एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिसके साथ मैं एग्रीमेंट करने जा रहा था, उसके ऑफिस पहले उसकी साइट पे गया। नवीद साहब हैं, नवीद गिलानी साहब उनके साथ, और फिर मैं इस्लामाबाद उनके ऑफिस गया और उनके बॉस मुस्तफ़ा नाहरा से मिला। गुलाम मुस्तफ़ा नाहरा को मैं एक अरसे से जानता हूँ। वो रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम है और कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया, कई प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए और कामयाब किए। लेकिन मैं गुलाम मुस्तफ़ा नाहरा को एक डेवलपर की हैसियत से जानता था और यही जानता था कि गुलाम मुस्तफ़ा नाहरा एक सोसाइटी बनाते हैं, उसे कामयाब करते हैं और दूसरी सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा नाहरा की जो अंदर का इंसान है उसे नहीं जानता था। मैं जब इस्लामाबाद ऑफिस पहुंचा तो वहाँ नीचे नाहरा कंपनी की 2 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और ऊपर जब मैं गया, मैं नाहरा साहब से मिला तो नायरा साहब से मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने जब स्टार्ट हुई तो उनकी ज़िंदगी के अहवाल मैंने सुने। वो भी मेरी तरह पहले सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, फिर उन्होंने अखबार निकाला। इस वक्त पंजाब के 13 अज़ला में वो फ्री एम्बुलेंस उन्होंने दी हुई है और उस एम्बुलेंस के अंदर किसी का कोई डोनेशन मौजूद नहीं है। वो जो भी अपनी सोसाइटी लॉन्च करते हैं उसका एक सफिशेंट हिस्सा उन एम्बुलेंसेस को देते हैं और उनका प्रोग्राम यह है कि वो पंजाब के तमाम तर अज़ला में विदाउट डोनेशन अपनी कमाई से फ्री एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करेंगे। उनकी ज़ात को समझते 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 इस मीटिंग में राउंड अबाउट ये 1.5 घंटे की मीटिंग में जब हम मेरा एक सवाल आया कि आप ये जो नई सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं इस्लामाबाद पर्ल एनक्लेव,
یہ بڑی VIP جگہ ہے. ایک سائڈ پہ فیصل ٹاؤن ہے، دوسری سائڈ پر کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، اور اس کے فرنٹ پہ بڑا زبردست مارگلا کی طرح کا ویو بنتا ہے اس پہاڑ کا. تو بڑا زبردست ویو ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس VIP جگہ پہ آپ اگر پلاٹس لانچ کرتے ہیں اور اتنے سستے ریٹوں میں آپ 18 لاکھ روپے میں 5 مرلے پلاٹ آفر کر رہے ہیں، تو ان کے ڈیولپمنٹ ریٹ ایسا نہ ہو کہ کل بلو ورڈ سیٹ کی طرح جو ہے نا وہ 3 لاکھ روپیہ مرلہ آ جائیں تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ڈیولپمنٹ کے جو ریٹ ہوں گے وہ 1 لاکھ سے کسی صورت اوپر نہیں ہوں گے. میں نے پوچھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ اس سے بھی اوپر چلا جائے اور اگر سیمنٹ کا ریٹ اس سے اوپر چلا جائے، تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی اوپر چلا جائے تو ہمارے کسی صورت ریٹ سے اتنے زیادہ ہے. بہرحال اینی یہ تو نارمل باتیں تھی. اس سے تھوڑا سا آگے میں گیا، میں نے کہا جی میرے کسٹمر کو 100% منی بیک گارنٹی چاہیے. تو ان کا جواب تھا کہ مجھے 100% ٹائم پہ انسٹالمنٹس چاہیے. میں نے کہا لیٹ سپوز اگر کوئی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پیرالائز ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا ایکسیڈنٹ، اس کی مین انجری ہو جاتی ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں کیا منی بیک گارنٹی دیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے باقاعدہ سے اپنی پالیسی ڈاکومنٹس مجھے نکال کے دکھائے. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی شخص جو ڈاؤن پیمنٹ دے اور اس کے بعد 5 سے 6 انسٹالمنٹس اس کی پوری ہو جائیں اور اس کے بعد اللہ نہ کرے ہمارے کسٹمر کی ڈیتھ ہو جائے یا پھر اس کسٹمر کا جو ہے پیرالائز ہو جائے، کوئی مین انجری ہو جائے، تو اس صورتحال کے اندر ہم پیمنٹ واپس نہیں کریں گے، پلاٹ کینسل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس بات کے پہ دستخط کر کے دیں گے اپنے فائل کے اندر باقاعدہ کہ اس شخص کے نام پلاٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور غلام مصطفیٰ نارا اپنے چیئرٹی فنڈ سے اس پلاٹ میں باقی پیسے جمع کرے گا. یہ 100% منی بیک گارنٹی تھی. یہاں سے میں نے نارا صاحب کا اندر کا انسان جو ہے وہ دیکھا تھا، اور یہاں سے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ لوگ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں، جو خود اپنی ذات کو بڑی مشکل سے تعمیر کرتے ہیں اور جو اپنا ویژن، مشن اور کور ویلیو بناتے ہیں، وہ واقعی انسانیت سے محبت کرتے ہیں. اور واقعی میں وہ ان کا یہ ایک بڑا پن ہے کہ وہ انہوں نے ہمارے کسٹمرز کے بارے میں سوچا. لیکن باقی منی بیک گارنٹی کے والے سے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس پروجیکٹ میں پوری ہیں. صرف ایک بات جو آج سے پہلے کسی ڈیولپر نے نہیں کی، وہ بات کی تھی غلام مصطفیٰ نارا نے، اور یہی وہ وجہ ہے. مجھے پتا ہے کہ میں اسلام آباد پرل انکلیو کی ویڈیوز جب اپلوڈ کروں گا اور لانچنگ کروں گا باقاعدہ سے، تو آپ سب لوگوں کا سوال ہوگا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ کیوں لیا، اسلام آباد پرل انکلیو آپ نے کیوں لیا، آپ نے اس برے وقت میں اس کی لانچنگ میں کیوں کھڑے ہوئے. تو جو دوست غلام مصطفیٰ نارا کو نہیں جانتے ریئل اسٹیٹ میں، تو شاید ممکن ہے، پاسبل ہے وہ ان کی ذات کے کچھ پہلو سے نہ واقف ہوں. لیکن ہم ایک عرصے سے نارا صاحب سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے ریلیشن ہیں، اور نارا صاحب نے نا ایک عرصے سے اپنا ایک نام رکھا، ایک اپنا مقام رکھا اور برانڈ کی طرح کی اپنی ذات میں کچھ خصوصیات رکھی. اور یہ نارا صاحب کی بڑی خاص خصوصیات ہے کہ وہ جس بھی پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. سو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ نارا صاحب جب بھی پروجیکٹ لانچ کریں تو وہ ان کے پروجیکٹ کے اندر تھوڑے سے پلاٹ ہوتے ہیں، اور ہم ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نارا صاحب کا جتنا بھی کوٹا ہے، جتنے بھی ان کے پلاٹ ہیں، ان میں سے میکسیمم نمبر ہم اپنے لیے ریزرو کر لیں. اس سے پہلے سید نوید گیلانی اور جو غلام مصطفیٰ نارا صاحب کی ٹیم میں ان سے اور نارا صاحب سے اس لاسٹ پروجیکٹ تھا، اس میں کام نہیں کر سکا. مجھے بار بار انہوں نے کہا، نارا صاحب نے، بلکہ نوید گیلانی صاحب نے اکثر مجھے کہا، انہوں نے اسی پروجیکٹ کے 2 سے 3 مجھ سے سروے بھی کروائے، لیکن اس کے باوجود میں معذرت کر چکا تھا کیونکہ اس پروجیکٹ کی لوکیشن بالکل پسند نہیں تھی اور میں اپنے ذاتی کسٹمر کسی صورت اس پروجیکٹ کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا تھا. لہٰذا بار بار کہنے پہ میں نے بار بار معذرت کی. لیکن اس پروجیکٹ کو جب میں نے وزٹ کیا، اس کی لوکیشن آؤٹ کلاس لوکیشن تھی، روڈ ایکسیس بڑا زبردست،
اور بیسک جو چیز ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے نا اس کے اندر میں کیوں جاتا ہوں، میں سب سے پہلے جا کے لینڈ دیکھتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں جس بھی اپنے کسٹمر کو یا اپنے انویسٹر کو انویسٹ کرواؤں گا تو اگلے 10 سالوں میں کتنا بڑا پروفٹ ہوگا اسے، وہ اس زمین سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے روڈ ایکسیس، پھر اس کا جیوگرافیکل میپنگ اس زمین کی کیا ہے۔ یہاں اس کی جغرافیکل میپنگ بڑی ٹاپ کلاس کی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ اس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، اور جو ایف ڈبلیو کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، جرار کیمپ 10 منٹ کی اس کی ڈرائیو پہ ہے، رینجرز ہیڈ کوارٹر وہ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ یہ یعنی کہ ارد گرد یہاں میرا کوئی بھی کسٹمر اگر پلاٹ لیتا ہے اور اگلے 10 سالوں میں گھر بناتا ہے تو کم از کم ارد گرد کہیں بھی ان کے بچے جو ہے نا وہ نوکریاں کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے اچھے مواقع حاصل کرنے کے لیے یہاں ارد گرد زبردست قسم کے برانڈ ٹائپ کے اسلام آباد میں راولپنڈی میں اسکول ہے، پرفضا مقام ہے، اور آؤٹ کلاس جگہ ہے۔ نائرا صاحب کی ایک طرف کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، دوسری طرف فیصل ٹاؤن ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کی جیوگرافیکل میپنگ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے، جو یہاں پہ پلاٹ خریدیں گے وہ اگلے 4-5 سال میں واقعی میں بڑا پروفٹ کمائیں گے، اور اگلے 10 سے 12 سالوں میں یہاں پہ گھر بنا سکیں گے بڑی آسانی سے، کیونکہ فیصل ٹاؤن جو ہی آباد ہوگا، جو ہی کیپٹل سمارٹ سٹی آباد ہوگا تو ساتھ ہی یہ جگہ آباد ہوگی، کیونکہ ان دونوں سے پرائم لوکیشن پہ ہے۔ نو ڈاؤٹ میں نے فیصل ٹاؤن میں بھی کام کیا ہے، کیپٹل سمارٹ سٹی میں بھی کام کیا ہے، بڑی زبردست پرائم لوکیشن پہ ہے یہ جگہ، اور یہ موٹر وے کا فرنٹ ہے سارا کا سارا۔ آپ نے ہماری ویڈیوز اس کے بارے میں ضرور دیکھنی ہے، اور یہ ویڈیوز شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اپنے پلاٹ بک کروائیں اور آپ بھی بک کروائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔